الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا وشفيعنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحابه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. صدق الله مولانا العلي العظيم. سیدنا حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد سالوں تک تمام انسان جو بھی وجود میں آتے رہے وہ عقیدہ توحید پر قائم رہے. سب کا دین سب کا مذہب ایک ہی تھا تاکہ لوگوں میں گمراہیاں پھیلنی شروع ہوئیں اور اس کا آغاز اس طرح ہوا کہ کچھ اللہ کے نیک بندے بزرگ بندے جب دنیا سے رخصت ہوئے تو شیطان نے لوگوں کو پٹی پڑھائی کہ یہ تو اللہ کے بڑے مقرب اور برگزیدہ لوگ تھے جو دنیا سے چلے گئے. تمہاری عبادت میں روح جب ہی پیدا ہوگی جب تم ان کی طرح عبادت کرو.
اور ان کی طرح عبادت کرنے کی ترکیب یہ ہے کہ جب تم نماز وغیرہ پڑھا کرو تو ان کی صورت بنا کر سامنے رکھ لو۔ تو عبادت تو بے شک اللہ تعالیٰ کی کرنا، لیکن تصور ان بزرگوں کا ہو تو تمہاری عبادت میں 4 چاند لگ جائیں گے۔ تو بڑی اچھی پٹی پڑھائی۔ پہلے مرحلے میں شیطان نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کو چھوڑ کر ان بزرگوں کی عبادت شروع کر دو، کیونکہ کوئی اسے نہ مانتا، سب موحد تھے، لیکن اس نے یہ کہا عبادت تو اللہ کی کرو، مگر تصور ان کا بھی شامل کر لو تاکہ تمہاری عبادت اچھی ہو جائے۔ تو جتنی بھی دنیا میں گمراہیاں آتی ہیں ان کا لیبل اور عنوان بڑا خوبصورت ہوتا ہے، دلچسپ ہوتا ہے، تاکہ لوگ آسانی سے اسے قبول کر لیں۔ تو ان لوگوں نے اس طریقے کو اپنایا کہ ان کے جو بڑے گزر گئے تھے ان کی تصویریں بنا کے رکھ لی۔ کسی کا نام یغوث تھا، کسی کا یعوق تھا، کسی کا نصر تھا، کسی کا ود تھا، یہ نام تھے ان کے، اور ان کو سامنے رکھ کر عبادت اللہ کی کرتے رہے۔ تو یہ لوگ تو خوش نیت تھے، ان کی نیت ٹھیک تھی، ایک پیڑھی اسی پہ گزر گئی۔ اگلی پیڑھی جو آئی ان میں رفتہ رفتہ یہ تصور قائم ہوا کہ عبادت ہی ان بتوں کی ہو رہی ہے، تصویروں کی ہو رہی ہے جو جانماز کے سامنے رکھی گئی ہیں، جو عبادت گزاروں کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ خدا کو بھول گئے اور ان تصویروں کو اصل معبود بنا کر کے ان کی عبادت میں لگ گئے۔ یہ اس طرح سے شرک داخل ہوا انسانوں کے اندر۔ جو بزرگان دین تھے، اولیاء اللہ تھے، ان کی عقیدت میں، محبت میں غلو ہوا، ان کے درجے سے انہیں اوپر اٹھایا گیا، اور انجام سے بے خبر ہو کر کے وہ کام کیا گیا کہ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پوری کی پوری قوم اللہ سے غافل ہو کر اور ان اپنی بنائی ہوئی تصویروں کی عبادت میں لگ گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا حضرت نوح علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا کہ تم جا کر کے ان کی اصلاح کرو اور انہیں بتاؤ کہ جن کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنا رکھا ہے یہ تمہارے معبود ہرگز نہیں ہیں، یہ تو بے اختیار ہیں، عاجز ہیں، محتاج ہیں، یہ نہ بنا سکیں نہ بگاڑ سکیں، یہ عبادت اور سجدے کے لائق نہیں ہیں۔ قرآن پاک میں متعدد جگہ یہ بات مذکور ہے کہ حضرت نوح علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے عرصہ دراز تک تاکہ 950 سال تک اپنی قوم کو سمجھایا اور تبلیغ کی کہ یہ بت پرستی چھوڑ دو، توحید کی طرف لوٹ آؤ۔ اس 950 سال میں افراد بدلے، قومیں بدلیں، پیڑھیاں بدلیں، بچے جوان ہوئے، جوان بوڑھے ہوئے، بوڑھے گزر گئے، نئی نسل آ گئی، لیکن وہ قوم ایسی ڈھیٹ تھی، ضدی تھی، معاند تھی، کبر و غرور میں مدہوش تھی، یہ مان کے نہ دی۔
اور اس پورے عرصے میں کل 70-80 لوگ اسلام میں داخل ہو پائے، لیکن حضرت نوح علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام مسلسل کوشش کرتے رہے، سمجھاتے رہے، تنہائیوں میں جاتے، مجمعوں میں جاتے، نرمی سے بات کرتے، سختی سے بات کرتے، سرداروں سے بات کرتے، عوام سے بات کرتے، کوئی تدبیر آپ نے نہیں چھوڑی۔ لیکن جب اتنا لمبا عرصہ گزر گیا اور کوئی بھی محنت بظاہر کارآمد نظر نہ آئی، تو آپ کی زبان سے یہ کلمات اللہ تعالیٰ کے دربار میں صادر ہوئے کہ رب انی مغلوب فانتصر، کہ پیارے رب میں تو ہارا ہوا ہوں، میں ان سے جیت نہیں پا رہا، اب آپ ہی میری نصرت فرمائیے، مدد کیجئے، میرے بس کی بات نہیں ہے۔ رب انی مغلوب فانتصر۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر کی یہ فریاد سن لی اور حکم دیا کہ آپ ایک کشتی بنائیے، اور جب کشتی بن کر تیار ہو جائے تو زمین میں موجود ہر مخلوق کے جوڑے لے لیجئے اور اپنے تنور میں دیکھتے رہیے، جب وہاں سے پانی ابلنے لگے تو سمجھ لیجئے گا کہ اب ہمارا عذاب اس قوم پر آیا چاہتا ہے، اور اب یہ جان لیجئے کہ اب جو آپ کی کشتی میں سوار ہوگا بس وہی بچے گا، اس کے علاوہ کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں متعدد جگہ یہ واقعہ مذکور ہے کہ آپ نے کشتی بنائی، آپ کی قوم نے بہت مذاق اڑایا کہ لو میاں میدان میں خشکی میں اتنی بڑی کشتی بنا رہے ہیں، قریب میں کوئی پانی نہیں ہے، دریا نہیں ہے، کہاں اسے چلائیں گے؟ آپ فرماتے رہے کہ آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، ایک دن وہ آئے گا جب ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ کشتی بن کر تیار ہوئی، اللہ کی خبر کے مطابق تنور سے پانی ابلنے لگا، تو آپ اپنے ساتھ اپنے اوپر ایمان لانے والے لوگوں کو اور مخلوقات کے جوڑوں کو لے کر کشتی میں داخل ہو گئے، اور پھر جو پانی بڑھنا شروع ہوا ہے، زمین سے بھی پانی اور آسمان سے بھی پانی، اور کوئی بچ نہیں پایا، سب کے سب غرقاب ہو گئے، ڈوب گئے، سوائے ان لوگوں کے جو آپ کی کشتی پر سوار تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پوری کی پوری قوم کا نام و نشان مٹا دیا، جنہوں نے اتنے لمبے عرصے تک حضرت نوح علیہ السلام کی بات کا انکار کیا تھا۔ ان کے سردار تانے دیا کرتے تھے کہ آپ کے پیچھے چلنے والے، آپ پر ایمان لانے والے انتہائی ذلیل قسم کے لوگ ہیں، چھوٹی قوم کے لوگ ہیں، نعوذ باللہ، ہم ان کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ آپ ان کو پہلے ہٹائیے، پھر ہم آپ سے بات کریں گے۔ اتنا ان کے دلوں میں غرور تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام صاف فرماتے رہے کہ میں ان مخلص مومنین کو ہرگز اپنے پاس سے ہٹا نہیں سکتا، تمہیں آنا ہو تو آؤ اپنے فائدے کے لیے، نہیں آنا ہے تو اپنے گھر رہو۔ دھمکیاں دینے لگے، تمہیں پتھروں سے مار ڈالیں گے اور تمہیں ایسا کر دیں گے، ویسا کر دیں گے، طرح طرح کی دھمکیاں۔ لیکن نبی باہمت ہوتا ہے، کسی کے دباؤ میں نہیں آتا، جو اسے پیغام پہنچانا ہے وہ پیغام پہنچا کے رہتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی جس طرح بھی ممکن ہوا اللہ کا پیغام پہنچایا۔ جب بالکل مایوس ہو گئے
تب آپ نے بد دعا فرمائی اور وہ بد دعا قبول ہوئی، اور یہ پوری کی پوری قوم تاریخ کا حصہ بن چکی ہے۔ فرمایا کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، جب کہا ان سے ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، میں تمہارے واسطے پیغام لانے والا ہوں، معتبر ہوں، امانت دار ہوں، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا، جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ فاتقوا اللہ واطیعون، سو اللہ سے ڈرو، میری بات مانو۔ وما اسألكم عليه من اجر ان اجری الا على رب العالمین، اور میں تم سے کسی بدلے کا طلبگار نہیں ہوں، میرا بدلہ تو صرف رب العالمین پر ہے، اس سے میں اپنا اجر و ثواب لوں گا، تم سے کچھ مطالبہ میں نہیں کر رہا۔ فاتقوا اللہ واطیعون، سو ڈرو اللہ سے اور میری بات مانو۔ قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون، قوم کے لوگ کہنے لگے کہ کیا ہم آپ کی بات مان لیں، حالانکہ آپ کے ساتھ ہو رہے ہیں کمینے لوگ، نعوذ باللہ، جو بیچارے غریب غربا تھے ان کو یہ مغرور لوگ کمینہ کہہ رہے ہیں۔ قال وما علمی بما كانوا يعملون، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا مجھے کیا پتا ہے جو وہ کام کر رہے ہیں، یعنی ان کی اپنی زندگی کیا ہے میرے علم میں نہیں ہے۔ ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون، ان کا حساب لینا تو میرے رب پر ہے اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ وما انا بطارد المؤمنین، اور میں ایمان والوں کو دھتکارنے والا نہیں ہوں۔ ان انا الا نذیر مبین، میں تو صرف ڈر سنا دینے والا ہوں کھول کھول کر۔ قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومین، قوم کے لوگ بولے اگر آپ اپنی بات سے باز نہیں آئے اے نوح تو آپ کو ضرور سنسار کر دیا جائے گا، دھمکیاں دینے لگے۔ قال رب ان قومی کذبون، فرمایا کہ میرے رب میری قوم نے مجھے جھٹلا رکھا ہے۔ فافتح بینی وبینہم فتحا، سو فیصلہ کر دیجئے میرے اور ان کے درمیان کسی طرح کا فیصلہ، یعنی اب تو بس آخر معاملہ ہو گیا، اب تو فیصلہ ہو ہی جانا چاہیے۔ وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے اور جو لوگ میرے ساتھ ہیں ایمان والوں میں سے انہیں نجات عطا فرمائیے۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، سو ہم نے بچا لیا نوح علیہ السلام کو اور جو ان کے ساتھ تھے بھری پوری کشتی میں۔
ثم اغرقنا بعد الباقین، اس کے بعد ہم نے بقیہ سب لوگوں کو غرق کر دیا۔ ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس میں نشانی ہے۔ وما كان أكثرهم مؤمنین، اور ان میں بہت سے لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور تیرا رب وہی ہے زبردست اور رحم والا، مہربان، کہ اتنی کھلی ہوئی نافرمانیوں کے باوجود بھی مہلت دیتا ہے۔ اب نہیں باز آئے، کل نہیں باز آئے، آج باز آ جاؤ، اپنی روش چھوڑ دو۔ مہلت دینے کے بعد جب بالکل اتمام حجت ہو جاتا ہے، جب اس کی پکڑ آتی ہے، تو یہ انبیاء سابقین کے واقعات ذکر کیے جا رہے ہیں تاکہ قرآن کریم کے مخاطبین اس سے عبرت حاصل کریں، اپنے معاملات کو درست کریں، قوموں کی تاریخ پڑھ کر کے اپنے انجام کو بہتر بنانے کے لیے جد و جہد کریں، غلطیوں سے بچیں، اچھائیوں کو اختیار کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان و یقین عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور اور فتن سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔